بالکل شروع میں جو آیت کریمہ پڑھی تھی اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر قوم کے اندر نبی بھیجا اور ہم نے اس کو اسی بات کا حکم دیا تھا کہ اپنی قوم میں جا کر کے کیا کہو؟ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ، اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، طاغوت سے اللہ کے سوا تمام سے کیا کرو؟ پرہیز کرو۔ بات آئی تھی کہ طاغوت میں 5 چیزیں بڑی بڑی آتی ہیں، ورنہ طاغوت بہت سارے۔ اچھا، وہاں بھی آپ نے کیا دیکھا پہلی آیت میں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ہر قوم کے نبی بھیجا اور ہر نبی کو جو حکم دیا تھا وہ کیا دیا تھا؟ کہ اپنی قوم میں جا کر کے یہ کہو کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا تمام لوگوں سے اجتناب، دوری اختیار کر لو، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وہاں بھی بات کیا تھی؟ عبادت کی۔ دوسری آیت ہم لوگوں نے پڑھی پچھلے درس میں، اس میں اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے حتمی فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وہاں بھی عبادت کا ذکر ہے۔ تیسری آیت کریمہ آج ہم پڑھ رہے ہیں، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آگے بھی آیتیں آ رہی ہیں، کئی ایک آیتیں مزید آئیں گی اور آتی رہیں گی۔ مضمون یہ سمجھنا ہے کہ ہم لوگوں نے توحید 3 طرح سے سمجھا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو 3 طرح سے اکیلا ماننا ہے، لیکن جتنی آیتیں گزر رہی ہیں ان تمام آیتوں میں ایک قسم کو ہی بیان کیا جا رہا ہے، ایک قسم کو۔ کون سی قسم ہے وہ؟ پہلی قسم ہے یعنی عبادت کا حقدار صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہی پیغام پہلے آیت کریمہ میں، یہی پیغام دوسری آیت میں، یہی پیغام آج کی اس تیسری آیت کریمہ کے اندر۔ بات اصل میں یہ ہے کہ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے دنیا کے اندر، یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے دنیا کے اندر۔ وہ جو توحید کا جو دوسرا پہلو ہے، رب کے اعتبار سے اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے کاموں میں اللہ کو اکیلا جاننا، اس میں جھگڑا بہت معمولی ہے۔ دنیا میں، کائنات میں، مختلف زمانوں میں، مختلف صدیوں میں چند لوگ گزرے ہیں جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے جو اس توحید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے پیدا ہوئے، ورنہ زیادہ لوگ نہیں، چند لوگ ہیں۔ اور تیسری جو قسم ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے صفات میں اللہ کو ایک ماننا، اس میں بھی گمراہی اتنی نہیں ہے جتنی گمراہی اس پہلے والی توحید کے اندر ہے۔ اس لیے آپ کو ساری آیتیں جو مل رہی ہیں وہ کیا مل رہی ہیں؟ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کی عبادت کرو، شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کی عبادت کرو، شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ نے ان 3 آیتوں میں کہیں نہیں فرمایا کہ رب مانو شریک نہ ٹھہراؤ، رب مانو شریک نہ ٹھہراؤ، رب مانو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ کے ناموں کا، اللہ کے صفات کا اقرار کرو، شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا، صفات کا اقرار کرو، شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ باتیں ابھی تک نہیں آئی ہیں اور یہ آپ کو ملیں گی، ایسا نہیں کہ نہیں ملیں گی، لیکن آپ کو پورے قرآن کریم کے اندر، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کے اندر توحید کا جو سب سے خطرناک مسئلہ ہے، جس میں نبیوں میں اور نبیوں کی قوموں میں ہمیشہ جھگڑا رہا، پہلے رسول سے لے کر آخری رسول تک جو سب سے بڑا جھگڑا تھا وہ یہی جھگڑا تھا۔ عبادت کے مسئلے میں لوگ شرک کے شکار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو مالک مانتے تھے، اللہ کو روزی دینے والا، اللہ کو بارش برسانے والا مانتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی صحت دے گا، بیماری دے گا، اللہ ہی موت دے گا، زندگی دے گا، اللہ ہی تعالیٰ دولت دے گا، فقیری محتاج سب کچھ مانتے تھے۔ لیکن عبادت کا ٹائم آتا تھا تو اللہ کے در کو چھوڑ کر کے لات، منات اور عزا کے سامنے سر جھکایا کرتے تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ اسی لیے آپ شرک، توحید، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اور اس کے بعد جو فرما رہا ہے شرک نہ کرو، شریک نہ ٹھہراؤ، تو اللہ توحید کا جو حکم دے رہا ہے، نہ تو اللہ تعالیٰ ربوبیت کا نام لے رہا ہے اور نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسماء و صفات کا نام لے رہا ہے، نام لے رہا ہے اور شرک کرنے سے منع کر رہا ہے، تو وہ پہلی توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے کا مسئلہ بیان کر رہا ہے۔ اس بات کو اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آج بھی جو دنیا کے اندر شرک پایا جاتا ہے، ہم جن کو مسلمان اپنے بیچ میں دیکھتے ہیں اور ہم ان کو قبروں مزاروں کا طواف کرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، مزاروں کا درشن کرتے ہوئے اور اس پر سر ٹیکتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، ان کی توحید کا بھی یہی حال ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو جب آپ سے ملیں گے آپ کہیں گے بھائی آپ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق پامال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حق مارتے ہیں،
تو کہیں گے کہ بھئی کہاں اللہ کا حق مارتے ہیں، ہم تو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق و مالک ہے، اسی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، وہی روزی دیتا، وہی بارش برساتا، وہی صحت مرض دیتا، وہی موت و زندگی دیتا ہے۔ ہم نے کب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے کام نہیں کرتا ہے، کوئی اور کرتا ہے؟ حالانکہ وہ اس میں بھی کمزور ہیں، اس میں بھی شرک موجود ہے۔ کتنے بازاروں پر جا کر لوگ اولاد کا سوال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کتنے درگاہوں پر جا کر کے لوگ دولت کا سوال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے دروں پر جا کر، مردے ہوں یا زندے ہوں، ان کے سامنے جا کر کے وہ اپنی مرادوں کا سوال کرتے ہیں، اپنی حاجات کا، اپنی مطالبات کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان سے گریہ کر کے مانگتے ہیں۔ ایسے کتنے شرک موجود ہیں، لیکن سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ اسی کا ہے، اسی عقیدے توحید عبادت کے باب میں۔ اسی لیے اس بات کو بار بار بیان کیا جا رہا ہے، شرک نہ کرو یہ کہنے سے پہلے ربوبیت کا ذکر نہیں آتا ہے۔ عام طور پر ربوبیت کا ذکر نہیں آتا، عام طور پر اسماء و صفات کا ذکر نہیں آتا ہے۔ سب سے زیادہ ذکر کس کا آتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ذکر آتا ہے، حکم دیا جاتا ہے۔ انبیاء کی سیرت دیکھ لو، انبیاء علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے آپ کے سامنے پوری تاریخ 25 انبیاء کا تو ذکر ہے، اور اکثر انبیاء علیہ السلام کا ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پیغام بھی قرآن کریم کے صفحات پر نوٹ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام اترا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارا کوئی معبود نہیں۔ رب نہیں کہا، کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ ایسے ہی حضرت ہود نے، ایسی حضرت صالح نے، ایسے حضرت شعیب نے، ایسے ہی حضرت موسیٰ نے، عیسیٰ نے، ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل نے، حضرت یعقوب نے، حضرت اسحاق نے، اور دیگر انبیاء علیہ السلام نے، اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی تعلیم دی، بار بار اسی بات کا حکم دیا، اور 13 سال تک تو مکے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی بندگی کا حکم دیتے دیتے دنیا بھر کی اذیتیں، تکلیفیں برداشت کی، لیکن اس دعوت کو، اس پیغام کو کبھی بھی کمزور ہونے نہیں دیا۔ دنیا کی لالچ دی گئی، دولت کی لالچ دی گئی، حکومت کی لالچ دی گئی، سرداری دینے کا وعدہ کیا گیا، یعنی آفر دیا گیا حکومت کے ساتھ بادشاہ بنا لیے جانے کا، کہ آپ کو بادشاہت دے دی جاتی ہے، آپ تسلیم کر لیجئے۔ اور یہ بھی کہا گیا اگر آپ کو شادی کرنی ہے کسی خوبصورت اور امیر ترین لڑکی سے، عورت سے، تو ہم آپ کا نکاح کیے دیتے ہیں، سب کچھ آپ کے لیے ہم تیار رکھتے ہیں، ہم آپ کو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ اسی پیغام کو، اسی بات کو بولنا بند کر دیں۔ آپ کیوں ہمارے معبودوں کا نام لیتے ہیں؟ کیوں ان کی بے کسی بے بسی بیان کرتے ہیں؟ کیوں ان کی کمزوری بیان کرتے ہیں کہ وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے، مکھی نہیں بھگا سکتے، کسی کی صحت، کسی کی بیماری کا ان کے پاس کوئی اختیار نہیں؟ آپ کیوں آخر ہمارے معبودوں کی کمزوریاں بیان کرتے ہیں؟ ہم نے باپ دادوں کو انہی کی پرستش کرتے ہوئے پایا ہے، اس لیے ہم انہی کے راستے پر چلتے رہیں گے۔ آپ ان کی کمزوری، ان کی بے کسی بے بسی بیان نہ کریں، ان کے ضعف کو لوگوں کے سامنے نہ پھیلائیں، ہم باز نہیں آنے والے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے، یاد رکھے، اس مشن کو پھیلانے کے لیے آپ نے دنیا کا کوئی بھی آفر ایسا نہیں ہے بڑا سے بڑا جو آپ کو دیا نہ گیا ہو، لیکن آپ نے سب کو ٹھکرا دیا، بلکہ ٹھکرانا تو دور کی بات ہے، آپ نے ان باتوں پر توجہ ہی نہیں دی۔ آپ نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ جو پیشکش ہو رہی ہے اس پیشکش کے بارے میں کچھ دو لفظ بات چیت کریں کہ آپ ایسا کریں گے تو آپ ایسا کریں گے تو ہم ایسا کریں گے، یہ فائدہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی گوارا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نعمت سے بڑھ کر کے، اس مشن سے بڑھ کر کے نبی کے سامنے کوئی مشن نہیں تھا۔ آپ کو